انتہائی معزز مہمان علی محمد خان صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے، ابھی میں نے بتایا بھی ناظرین کو، جو آپ نے ایک شکوہ بھی کیا جو سیاسی کمیٹی میں اکھاڑ پیچھاڑ ہوئی، آپ کا بھی نام اس پہ سے نکل گیا، تو آپ سمیت جتنے بھی دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے جو اس سیاسی کمیٹی کا حصہ تھے، جیسے خان صاحب نے بنائی تھی، نکالنے کی وجہ بتائی ہے سر؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دیکھیں، اس وقت جو میرے خدشات ہیں وہ صرف ایک وجہ سے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ تقریباً بند ہے ہم سیاسی لوگوں کی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پارٹی اس وقت بہت ہی ایک نازک ٹائم ہے. عمران خان صاحب کے کیسز میچور ہو رہے ہیں، اور کبھی یہ بات کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کی جیل چینج کی جا رہی ہے، کبھی ان کی ملاقات بند کر دی جاتی ہے، ابھی ایک اور کیس سے جوڑنے کی باتیں چل رہی ہیں. ایسی حالت میں میرے خیال میں کمیٹی یا تو چینج نہیں کرنی چاہیے تھی، یا اگر کرتے تو کم از کم کچھ سینئر لوگوں کو اس میں رکھنا ضروری تھا، کیونکہ یہ بیسیکلی مشاورت کا فورم ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ راجہ صاحب نے جو ہے وہ کمیٹی بنائی ہے، تو میں تو ان کو یقین دلاتا ہوں، کیونکہ ہم کمیٹیز یا پوزیشنز کے لیے تو پارٹی میں ہے نہیں. ہم تو اس زمانے سے ہیں جب اس پارٹی میں کوئی پوزیشن یا کوئی کمیٹی تھی نہیں. تو ہم سپورٹ کریں گے اس نئی کمیٹی کو، اور اللہ کرے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کردار ادا کر سکے. لیکن پھر بھی میری تجویز ایک یہ تو یہ ہوگی میں نے آپ سے کہ اس پوچھا کہ نئی کیا آپ کو کمیٹی میں پتا بھی ہے، کچھ سینئر لوگ ایک جیسے تو آپ عارف خدشے کا الوی اظہار صاحب کر رہے ہیں نا، جیسے لیکن کیا آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہمارے کیوں عاضم آپ صوافی لوگوں کو صاحب ہیں، نکالا گیا ہے؟ ان جیسے لوگوں کو اس میں اور ہونا دوسرا چاہیے. خان صاحب مجھے یہ بھی فرما دیجئے، جی آپ مجھے یہ بھی فرما دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی کمیٹی بنی ہے یہ خان صاحب کی ہدایت پر، ان کی منظوری سے بنی ہے؟ دیکھیں، جو پچھلی کمیٹی تھی جو پولیٹیکل تھی، خان صاحب جیل جانے سے پہلے تو کچھ لوگوں کو خود نامزد کر گئے، اور کچھ پھر جیل کے اندر انہوں نے ایک ایک کی اپروول خان صاحب نے خود دی ہے. اس میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو عمران خان صاحب نے خود جس کی اپروول جو ہے وہ نہ دی ہو. تو اب یہ جو نئی کمیٹی کے نام آئے ہیں، مجھے اس کا نہیں علم کہ خان صاحب نے اس کی اپروول دی ہے یا نہیں. لیکن بہرحال جو بھی لوگ ہیں ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان میں سے کچھ پرانے سینئرز بھی ہیں، ان کو ہم بھرپور سپورٹ کریں گے. لیکن میری تجویز پھر بھی جماعت کو یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ سٹینڈ لیا ہے، جیسے علی امین گنڈا پور ہیں، سینیٹر اعظم خان صوافی ہیں، زلفی بخاری صاحب ہیں، یا فارمر پریزیڈنٹ الوی صاحب ہیں، ان لوگوں کے ہونے سے کوالٹی بہتر ہوگی ڈیسیجن میکنگ کی. اچھا، آپ یہ سوال کریں کہ سیاسی کمیٹی، نئی سیاسی کمیٹی بنانے کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ پر یہ پیغام موجود ہے کہ وہ پولیٹیکل کمیٹی کو ختم کر رہے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ کے پاس مکمل اختیارات ہیں کہ وہ ایک نئی اور مختصر کمیٹی بنائیں. اب ماشاءاللہ کمیٹی راجہ صاحب نے بنا دی ہے، ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہے، اور ہوپ فلی دے کین ڈو سم تھنگ گڈ. خان صاحب کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو صرف کمیٹی پہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اس وقت پارٹی کا جو بھی فورم ہے، پارلیمنٹیرینز ہیں، صوبائی حکومت ہے، پھر کور کمیٹی جو آئینی طور پہ سب سے بڑا فورم کور کمیٹی ہی ہے، وہ بھی اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، اس کا میں ممبر ہوں. تو ان سب کمیٹیوں کو، سب لوگوں کو اپنا ایک کردار ادا اس لیے کرنا ہے. عمران خان صاحب صرف تحریک انصاف کے ورکر کا تو لیڈر نہیں ہے. 3/4 پاکستانیوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. یہ اس وقت عمران خان کی اسیری جو ہے یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے. اور پاکستان، دیکھیں، پاکستان آگے تب ہی جائے گا جب تمام سیاسی قیادت اس ٹیمپریچر کو کم کرے، عمران خان صاحب کی بھی رہائی ہو، باقی اسیران کی بھی رہائی ہو، اور سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کیا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ سے جو دوریاں ہیں اس کو بھی کم کیا جائے. کیونکہ آپ دہشت گردی کی جنگ لڑ سکتے علی ہیں محمد خان جب صاحب مجھے قوموں ذرا اور یہ بھی اداروں میں بتائیے گا گیپ نہ کہ ہو، سر کیا آپ کے فاصلے نہ ہو. پارٹی آئین میں یہ موجود ہے علی محمد خان صاحب کہ آپ کی جماعت کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس کمیٹی کا حصہ ہو سکتا ہے جو اہم فیصلے کرے؟ نہیں، آئین کے مطابق تو کمیٹی میں کوئی اور پارٹی کا، کسی اور پارٹی کا شخص نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ ہماری ایلائز ہیں اور اپوزیشن لیڈر ان کو نامزد کیا ہے، تو اس وجہ سے ان کو ایک سٹیٹس دیا ہے. مے بی بائی اسپیشل انویٹیشن ان کو بلایا جائے، ایز اے ممبر نہیں، بائی اسپیشل انویٹیشن. شاید یہ طریقہ کار راجہ صاحب اپنائیں. نہیں سر، وہ ممبر ہے نا، جو پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اس میں تو جو لسٹ ہے اس میں وہ کمیٹی کا حصہ ہے سر، محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب. نہیں، اس کی کلیئرٹی آ جائے گی میرے خیال میں. اس طرح کے کوئی بھی جو ہمارے ایلائز ہیں میٹنگ میں وہ آ سکتے ہیں بائی اسپیشل انویٹیشن، کیونکہ ممبر تو پی ٹی آئی کا کوئی ممبر ہی ہو سکتا ہے. باہر کا شخص جو ہے وہ ایز اے گیسٹ آ سکتا ہے، اس میں شرکت کر سکتا ہے، اپنی رائے دے سکتا ہے.
ویسے یہ کیونکہ کمیٹی کا حصہ ہے، اس لیے میں بارہ آپ سے یہ سوال پوچھ رہی تھی. مجھے یہ بتائیے پارٹی سیکرٹری جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ان کا پارٹی میں بڑھتے ہوئے کردار ایسا نہیں ہے کہ اس پہ آج بات کی جا رہی ہے. سر ماضی قریب میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی اس بات پر ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں، برہمی کا اظہار کر چکے ہیں. شیر افضل مروت صاحب، ان کو پارٹی سے نکالا گیا، وہ بھی اس کا ذمہ دار سلمان اکرم راجہ صاحب کو قرار دیتے ہیں. علی ظفر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان کچھ عرصے پہلے کھٹ پٹ بھی ہوئی تھی. تو کیا آپ کو کمیٹی بدری کے پیچھے ایک یہی وجہ نظر آتی ہے یا ملٹیپل وجوہات ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے ہمیں ان تنازعات میں نہیں پڑنا چاہیے. ان کو راج صاحب کو خان صاحب نے ہی سیکرٹری جنرل لگایا ہے اور گوہر صاحب کو خان صاحب نے ہی چیئرمین لگایا ہے. ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے، کبھی ان کی احساس بھی نہیں دیا کہ آپ پارٹی میں نئے ہیں یا آپ جو ہیں اچانک سے بڑے عہدے پہ آگے. نہیں، وی سپورٹ دیم، کیونکہ خان صاحب نے ان کو نامزد کیا ہے. اور دوسرا، اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ ہم نے ان لڑائیوں میں پڑنے کی بجائے بڑے ایشوز پہ فوکس کرنا ہے، عمران خان صاحب کی رہائی پہ فوکس کرنا ہے. علی محمد خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے علم میں ہے سر پاکستان تحریک انصاف کے جو آفیشل ایکس اکاؤنٹ ہو گیا یا فیس بک اکاؤنٹ ہو گیا وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، اداروں کے خلاف چل رہا ہوتا ہے، وہ کس کی اجازت سے چل رہا ہوتا ہے؟ کہ اسد کیسر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے، میں ان سے پوچھ رہی تھی، انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا. سلمان اکرم راجہ صاحب سے یہ سوال کیا جاتا ہے، ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور کس کی اجازت سے ہو رہا ہے. آپ کے علم میں ہے؟ مجھے زیادہ علم تو نہیں، لیکن میرے خیال میں جو چیئرمین صاحب ہیں سیکرٹری جنرل، وہ خود بھی اس کو مانیٹر یا خود ڈائریکٹلی کنٹرول میرے خیال میں نہیں کرتے، لیکن بینگ آفس بیئرز ہو سکتا ہے کہ زیادہ انفارمیشن ان کو ہو. سر وہ بھی تو لا تعلقی کا یا پھر وہ کہہ لیجئے کہ لا علمی کا وہ اظہار کرتے ہیں نا. اب سوال ایگزیکٹلی یہی ہے نا کہ پارٹی کے چیئرمین کو یا پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو یہ نہیں پتا کہ پارٹی کے آفیشل اکاؤنٹ پر کیا ہو رہا ہے. سر کسی مرکزی رہنما کو نہیں پتا یہ سر کہ کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کس کی اجازت سے کر رہا ہے. سر اس میں جو پاکستان میں صورتحال ہے اس میں تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں سے آپریٹ کرنا ویسے ہی بڑا مشکل ہے. تو اس صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ چیئرمین گوہر صاحب یا سلمان راجہ صاحب یا شیخ وقاص صاحب جو کہ ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، وہ ان چیزوں کو خود ڈائریکٹلی دیکھتے ہیں، تو ان کے نالج میں میرے خیال میں یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن یہ ایک ایشو ایسا ہے کہ اس میں عمران خان علی صاحب سے محمد خان ملاقات صاحب، کے بعد لیکن کہیں سے بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے آپریٹ ہو رہا ہو سر، لیکن پارٹی کی قیادت تو یہاں بیٹھی ہوئی ہے نا. عمران خان خود بھی تو یہاں اڈیالہ میں ہی ہے نا، تو ہدایات تو یہیں سے ہی جاتی ہوگی نا سر. وہ بھلے ہی کہیں سے یوگانڈا سے ہی کیوں نہ چل رہا ہو اکاؤنٹ. یوگینڈا تو میرا نہیں خیال کہ وہاں سے چل رہا ہوگا، لیکن جو انفارمیشن ہے نارملی وکلا یا ان کی سسٹرز کے ذریعے میرے خیال میں جاتا ہے. چینل شاید وہی ہے، لیکن اس کو زیادہ سٹریم لائن اگر کرنا ہو تو اس میں خان صاحب کی اجازت کے بغیر، ظاہر ہے اس میں چیئرمین گوہر صاحب یا سیکرٹری جنرل راج صاحب انٹرفیئر نہیں کر سکتے. تو مے بی اگر خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو اس کے بعد ہی اس پہ کوئی وہ رائے دے سکتے ہیں. خان صاحب دیکھیں، ایک تو چلیں ان کی عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ، جو ان کی بہن گئی ملاقات کے لیے، وہ آئیں اور انہوں نے آ کے بتایا اور وہ چلیں سوشل میڈیا پر آ گیا. لیکن اداروں کے حوالے سے جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہوتا ہے، جو تضحیک آمیز مہم ہو رہی ہوتی ہے، جو میمز بنائی جا رہی ہوتی ہیں، جو آفیشل اکاؤنٹ سے اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں، وہ کون کر رہا ہے سر؟ وہ کس کی ہدایت پر کر رہا ہے اور کس کی اجازت سے کر رہا ہے؟ یہ بے شمار سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کس کس کو کنٹرول کریں گے. لیکن میرے خیال میں اس میں جو پالیسی گائیڈ لائن ہے وہ بڑی کلیئر ہے. دیکھیے، عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم اور بطور سابقہ وزیر اعظم دونوں پوزیشنز میں ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے، اور ادارے سے نہیں. لیکن سر آپ کے لیے تو سب سے زیادہ سنجیدہ نوعیت کی بات یہ ہونی چاہیے، کیونکہ علی محمد خان صاحب جو پریشانیاں اور مشکلات آپ لوگوں کے لیے دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، وہ اسی وجہ سے بڑھتی جا رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پر جس طرح کا آپ کا نیریٹو بنتا ہے اور پھر برابر میں پڑوس میں جس طرح کے ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے وہ اس کو اٹھا کر مزید آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں سر، اور آپ لوگوں کے لیے یہ مشکلات کریٹ کر رہا ہے. دیکھ، میں وہی عرض کر رہا تھا، آپ نے بیچ میں تھوڑا سا ٹوکا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. وہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے خلاف تو ضرور ہیں، لیکن ادارے کے خلاف کبھی بھی نہیں. اور ابھی حالیہ آپ نے دیکھا کہ باوجود اسیری کے، باوجود اس وجہ کے کہ وہ جیل میں ہیں، پاک بھارت جنگ کے دوران، میں سمجھتا ہوں اگر کوئی دیکھے تو شاید میاں نواز شریف صاحب یا آصف زرداری صاحب یا میاں شہباز شریف صاحب سے زیادہ عمران خان صاحب جیل کے اندر سے اس پہ ووکل ہوئے. تو پالیسی لائن تو بڑی کلیئر ہے
کہ ادارے کو جو ہے قوم نے اور پارٹی نے سپورٹ کرنا ہے. اس میں جو پارٹی چیئرمین ہے وہ جو پالیسی گائیڈ لائن اس بار علی محمد خان صاحب وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے، ورنہ اس پر بھی مزید بات ہو سکتی تھی کہ طیارے گرنے سے پہلے تک سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کیا کچھ ہوتا رہا، اور پھر جب طیارے پاکستان نے گرا دیے اس کے فوراً بعد سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ کیا اچانک سے ایک زبردست قسم کی تبدیلی آئی، وہ تبدیلی جس کی آپ لوگ بات کیا کرتے تھے. وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے. میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں، موجود تھے.